هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النوع الثانی، دوسری قسم، الحروف المشبہۃ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل. عوامل سماعیہ کی 13 قسموں میں سے پہلی قسم حروف جر کا بیان تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے. یہاں سے عوامل سماعیہ کی ایک دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل کا بیان شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ مطلب بھی سمجھ لیں گے اور اس کے بعد ترکیب کریں گے. الحروف المشبہۃ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل، وہی تدخل علی المبتدأ والخبر. حروف مشبہ بالفعل یہ داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر. تنصب المبتدأ وترفع الخبر، اور مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. وہی 6 حروف، اور یہ 6 حروف ہیں. ان و ان، اب 6 حروف میں سے لف و نشر مرتب کے طور پر بیان ہو رہا ہے. ان و ان، 6 حروف میں سے پہلے 2 حروف ہیں ان اور ان. وہما لتحقیق مضمون الجملۃ الاسمیۃ، یہ دونوں جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے آتے ہیں. مثل ان زیدن قائم، جیسے کہ ان زیدن قائم، یقیناً زید کھڑا ہے. ای حققت قیام زید، یعنی میں نے زید کے کھڑے ہونے کی تاکید کر دی. وبلغنی ان زیدن منطلق، مجھ کو زید کے چلنے کا ثبوت پہنچا. ای بلغنی ثبوت انطلاق زید، یہ ترجمہ ہے ان زیدن منطلق کا. ای بلغنی ثبوت انطلاق زید، یعنی مجھ کو زید کے چلنے کا ثبوت پہنچا. تو اتنی تو بات معلوم ہو گئی کہ حروف مشبہ بالفعل یہ 6 ہیں. اب ان کا کام کیا ہے، یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَيَتَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ، یہ دونوں مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں یعنی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. اور جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہوگا اس کو نصب یعنی زبر دیتے ہیں، اور جو خبر ہے اس کو رفع یعنی پیش دیتے ہیں. اور ان کے داخل ہونے کے بعد مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے. جیسے ان زیدن قائم، اس میں ان یہ ہو گیا حرف مشبہ بالفعل، اور زیدن یہ ہے اس کا اسم، اور قائم ہے اس کی خبر. یہ اصل میں زید قائم تھا، یعنی ان زیدن قائم، یہ اصل میں کیا تھا؟ زید قائم، مبتدا اور خبر تھا. اب زید قائم کے اندر جو رفع یعنی پیش آ رہا ہے، اور قائم کے اندر جو پیش آ رہا ہے، یہ عامل معنوی یعنی ابتدا کی وجہ سے تھا. لیکن جب ہم نے اس میں ان کو داخل کیا تو ان نے زید کے رفع کو نصب سے بدل دیا، اور اسی طرح قائم کا جو پیش تھا اس کو بھی ختم کر دیا. ان نے زید قائم تھا، جب ان داخل ہوا تو مبتدا یعنی زیدن کو تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پہلے پیش تھا، اس کو اس نے ان زیدن بنا دیا یعنی رفع کو زبر دے دیا. اسی طرح قائمن پہ جو پیش تھا زید قائمن کے اندر، انا نے اس کو ہٹا دیا اور پھر اپنا عمل کیا اور پیش دیا اس کو.
تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب قائمون پہ جو پہلا رفع تھا شروع کے اندر زید قائمون کے اندر، وہ ابتدا یعنی عامل معنوی کی وجہ سے تھا، اور اب انا کی وجہ سے آیا۔ یہ بصریین کی رائے ہے، ٹھیک ہے۔ بصریین کہتے ہیں کہ انا جب عمل کرے گا تو پہلے والے عمل کو ختم کر کے اپنا عمل آج سرے نو دے گا، مگر کوفین کہتے ہیں کہ انا کے اسم پر نصب تو اس کی وجہ سے آتا ہے، مگر خبر پر جو رفع ہوتا ہے وہ پہلے والا ہے، جو ابتدا کی وجہ سے تھا وہی والا ہوتا ہے۔ صاحب کتاب کے نزدیک بصریین کی رائے پسندیدہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کو اختیار کرتے ہوئے کہا وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ، کہ یہ صرف جو ہے اپنے اسم کو رفع نہیں دیتا بلکہ اپنے خبر کو بھی رفع دیتا ہے، یعنی پہلے والے رفع کو ہٹا دیتا ہے پھر اپنا رفع دیتا ہے۔ خیر یہ تو بات ہوئی۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ انا اور انا یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو صاحب کتاب نے بتایا کہ انا و انا حروف مشبہ بالفعل یہ 6 ہیں، اور اس میں جو پہلے 2 حرف ہیں وہ انا اور انا ہیں۔ یہ کس لیے آتے ہیں؟ وَهُمَا لِتَحْقِيقِ مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ، کہ وہ جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی انا اور انا یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، اتنی بات تو معلوم ہے، اور اس کے مضمون میں تاکیدی اور یقینی معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا زید قائم، تو اس کا مضمون کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ زید کھڑا ہے۔ اس کا مضمون ہے قیام زید، یعنی زید کا کھڑا ہونا۔ تو جب ہم نے یہ جملہ بولا ہمارا جو سامع ہے مخاطب ہے اس کے سامنے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا سامع زید کے قیام کے اندر شک کرے، یعنی ہم نے جو خبر دی ہے ہمارے خبر کو جھوٹا سمجھ سکتا ہے، لیکن جب ہم اس میں انا اور انا اس میں سے کوئی ایک کو لگا دیں گے تو اس مضمون یعنی قیام زید کے مضمون کے اندر تاکیدی اور یقینی معنی پیدا ہو جائیں گے۔ تو زید قائم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زید قائم کا ترجمہ ہوگا زید کھڑا ہے، اور ان زید قائم کا ترجمہ ہوگا یقیناً زید کھڑا ہے۔ اسی کو صاحب کتاب نے اپنے جملے بیان کیا ای حققت قیام زید۔ اسی طرح دوسری مثال لی ہے وبلغنی ان زیدا منطلق۔ اس مثال کے اندر بھی اگر ہم نے کہا زید منطلق، زید چلنے والا ہے، تو اس میں بھی محض اس کے چلنے کی خبر کو دینا ہے، اور جب ہم نے اس میں انا کو داخل کر دیا تو اس کے اندر اور زیادہ تحقیقی اور تاکیدی معنی پیدا ہو گئے ہیں۔ اسی کو صاحب کتاب نے بیان کیا ای بلغنی ثبوت انطلاق زید۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ تو اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ انا و انا یہ جملہ اسمیہ کے مضمون میں تاکیدی اور یقینی معنی پیدا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا استعمال ہوا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت نے جو تذکرہ کیا ہے اصحاب القریہ کا وَاضْرِبْ لَهُمْ اصحاب القریہ، وہاں پر جو ہے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہے دو آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، دو ڈرانے والے آئے اصحاب قریہ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے رسول ہیں بھیجے ہوئے ہیں۔ تو صاحب اصحاب قریہ جو تھے گاؤں والے تھے، انہوں نے جو ہے ان کی تکذیب کی، جھٹلایا، تو پھر انہوں نے اسی انا کا استعمال کیا اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم لمرسلون۔ اس انا کا استعمال کیا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ پھر 3 لوگ ان کے پاس آئے ڈرانے کے لیے، اور انہوں نے اپنے اس مضمون کے اندر، مضمون کیا تھا کہ مرسلون ہم بھیجے ہوئے، انا مرسلون ہم بھیجے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، اس کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے انا کا استعمال کیا ہے، اور کہا فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم لمرسلون، ہم یقینی طور پر تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ انا اور انا کا عمل ہے۔ اب انا اور انا کے اندر جو ہے فرق کو بیان کیا جاتا ہے مختلف اعتبار سے، مگر آپ اتنی بات دھیان میں رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ انا یہ جملہ کے شروع میں آتا ہے اور انا اس کو جملہ کے بیچ میں لایا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، اتنی بات ذہن میں رکھیں۔ اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے النوع الثانی، النوع موصوف، الثانی صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا۔ اس کے بعد ہے الحروف، یہ موصوف ہے، المشبہۃ یہ اسم مفعول ہے، اس کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اور بالفعل یہ جار مجرور سے مل کر اسم مفعول کے متعلق ہو جائے گا، المشبہ جو شبہ فعل ہے اس کے متعلق ہو جائے گا۔ المشبہ اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر اس صفت بن جائے گی الحروف موصوف کی، الحروف موصوف اپنے صفت سے مل کر یہ خبر ہو جائے گی مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے وہی تدخل علی المبتدا والخبر، واو استنافیہ ہے، یہ مبتدا ہے، تدخل فعل اس کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ فاعل، اور اعلی یہ حرف جر ہے، المبتدا معطوف ہے، واو حرف عطف اور الخبر معطوف۔ تو المبتدا معطوف علیہ، واو حرف عطف اور الخبر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا اعلی حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا تدخل فعل کی، تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی یہ مبتدا کی، یہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے تنصب المبتدا وترفع الخبر، تنصب فعل اس کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ فاعل اور المبتدا مفعول بھی، فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ بن جائے گا۔ واو حرف عطف، ترفع فعل اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل اور الخبر مفعول بھی، فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ اس کے بعد ہے وہی ستۃ حروف، واو استنافیہ، ہی مبتدا، ستۃ مضاف اور مضاف ہونے کے ساتھ ممیز بھی ہے، اور حروف یہ مضاف الیہ ہونے کے ساتھ تمیز ہے، اس لیے کہ ابہام کو دور کرتا ہے، ستتوں کے اندر جو ابہام تھا اس کو حروف نے دور کر دیا۔ تو مضاف الیہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد آگے ہے ان و ان، تو ان یہ یہاں پر معطوف علیہ ہوگا، اور واو حرف عطف اور ان یہ معطوف علیہ معطوف سے مل کر مبتدا مؤخر بن جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے نا منہا محذوف ہے، وہی ستۃ حروف، اور تقریر بات ہے وہی ستۃ حروف کہ حروف مشبہ بالفعل یہ 6 حروف ہے، من و منہا ان و ان، تو منہا یہ یہاں محذوف ہے، ان و ان یہ جملہ معطوفہ کر خبر مبتدا مؤخر بنیں گے، اور منہا یہ جار مجرور سے مل کر کیا کہتے ہیں متعلق ہوگا کائنان شبہ فعل کے، کائنان شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا خبر مقدم، اور مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے وہما لتحقیق مضمون الجملۃ الاسمیہ، واو استنافیہ، ہما مبتدا اور لام حرف جر، تحقیق مضاف، مضمون مضاف الیہ مضاف، اور الجملۃ الاسمیہ الجملہ موصوف، الاسمیہ صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مضمون کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر مضاف الیہ ہوگا تحقیق مضاف کا، تحقیق مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہوگا لام حرف جر کا، لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنان شبہ فعل کے، کائنان شبہ فعل اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل اپنے متعلق سے مل کر یہ مبتدا خبر بنے گی ہما مبتدا کی، ہما مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد آگے ہے مثل ان زیدا قائم ای حققت قیام زید، تو اس سے پہلے مثال مبتدا محذوف مان لیں گے، مثال مبتدا محذوف اور مثل مضاف، ان حرف مشبہ بالفعل اور زیدن اس کا اسم، قائم اس کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر بن جائے گا مفسر، ای حرف تفسیر، حققت فعل فاعل، قیام زید مرکب اضافی ہو کر بن جائے گا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر تفسیر، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر معطوف علیہ ہوا، واو حرف عطف اور بلغ فعل ماضی، نون وقایہ یا مفعول بھی، اس کے بعد ان حرف مشبہ بالفعل اور زیدن اس کا اسم اور منطلق خبر، ان حرف مشبہ فعل اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ بنے گا بلغ کا فاعل، بلغ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر مفسر، اس کے بعد ہے ای حرف تفسیر اور بلغنی فعل مفعول
اس کا فاعل ابھی آگے آ رہا ہے، بلغنی فعل و مفعول، ثبوت مضاف، انطلاقی زیدن یہ مرکب اضافی ہو کر بن جائے گا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا ثبوت کا، ثبوت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا بلغ فعل کا، بلغ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ بن جائے گا تفسیر، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر معطوف، اور پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوگا مثل مضاف کا، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوگا کیا کہتے ہیں مثال مبتدا محذوف کا، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے ہے وَكَأَنَّ وَيَلِ التَّشْبِيهِ، اور حرف کأن یہ تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، نحو کأن زیدن اسد، جیسے کہ کأن زیدن اسد گویا کہ زید شیر ہے۔ تو حروف مشبہ بالفعل میں تیسرا حرف ہے کأن۔ کأن کس لیے آتا ہے؟ سر کتاب نے بتایا کہ یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ کأن اپنے اسم کو اپنے خبر کے معنی بتاتا ہے۔ کأن حرف مشبہ بالفعل ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا، اور ایک مبتدا ہوگا ایک خبر ہوگا، مبتدا اس کا اسم ہوگا اور خبر اس کی خبر ہوگی۔ تو کأن جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا تو یہ بتلاتا ہے کہ اس کا جو اسم ہے وہ خبر کے معنی میں ہے۔ جیسے مثال لیا ہے کأن زیدن اسد، کأن حرف مشبہ بالفعل ہے، زیدن اس کا اسم ہے اور اسد خبر ہے، تو کأن یہ بتلا رہا ہے کہ اس کا اسم زید یہ کس کی طرح ہے، اس کی خبر یعنی اسد کی طرح ہے، صفت بہادری میں کہہ لیں گے ہم، تو یہ بتلاتا ہے۔ اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں، تو وَكَأَنَّ یہاں بھی تقدیری بات نہیں کہنے گی، وَمِنْهَا جس کا مرجع ہوگا ستۃ حروف، اس میں سے ایک ہے کأن، تو منہا یہ بن جائے گا خبر مقدم، اور واو یہ استنافیہ ہے، اور کأن یہ حرف مشبہ کیا کہتے ہیں یہاں حرف مشبہ بالفعل لیکن یہاں مبتدا کے طور پر استعمال ہوا ہے، تو کأن یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر۔ تو تقریباً نگری ومنہا کأن، واو استنافیہ اور منہا یہ جار مجرور سے مل کر متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا خبر مقدم، اور کأن مبتدا مؤخر، یہ خبر اپنے مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا۔ وہی للتشبیہ، واو استنافیہ ہی مبتدا، للتشبیہ جار مجرور سے مل کر کائنۃ کے متعلق ہو خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد ہے نحو کأن زیدن اسد، حسب سابق نحو سے پہلے مثال مبتدا محذوف اور نحو مضاف، کأن یہ حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم اور اسد خبر، کأن حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر مضاف الیہ ہوا، نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہوا، خبر ہوا مبتدا محذوف، مثالوں کی مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔